بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سورہ المائدہ کا ایک اوور ویو یا جائزہ جس کو کہتے ہیں وہ کریں گے۔ اس کے تفصیلی مشاہدات کی کلاسز سے ہم گزر چکے ہیں۔ آج ہم اس کو ریکیپ کریں گے تاکہ ہمیں اس کی ریویژن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سورہ المائدہ مدنی صورت ہے اور اس کی 120 یعنی 120 آیات ہیں۔ یہاں سے قرآن مجید کی دوسری منزل کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو جوڑے کی فارم میں پیدا کیا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں میں بھی جوڑے ہیں۔ تو سورہ مائدہ کا جوڑ جس صورت کے ساتھ ہے وہ سورہ النساء ہے، اور جو کہ مدنی صورت ہے جیسے کہ سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کا جائزہ اس طرح آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس کی آیات کو 6 گروپس میں ڈیوائڈ کر لیں۔ تو مین جو اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ وعدوں کے لحاظ سے ہے۔ سورہ المائدہ میں بہت زیادہ کووننٹس اور جو عہد و پیمان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے، اور بہت ساری قوموں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ہم نے جو عہد و پیمان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عالم ارواح میں، اور پھر دنیا میں جو ہم وعدے کرتے ہیں اور ان کی امپلیکیشنز، اور جب ان کو توڑتے ہیں تو پھر ان کی پینلٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بہت ڈیٹیلز ہیں سورہ مائدہ میں۔ اس کے علاوہ حلال اور حرام کے احکامات، اور احرام کی صورت میں کیا اوبلیگیشنز ہیں ہنٹنگ کے لیے، اور حلال اور حرام کے معاملات اس صورتحال میں کہ جب آپ احرام کی صورت میں ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سورہ مائدہ میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو جو پہلا گروپ ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک کا، اس میں مین جو سبجیکٹ ہے وہ وعدے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کووننٹس اور فوڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو پہلی آیت شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ جس میں کہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ سورہ مائدہ بہت حد تک ڈیل کرتی ہے انسانیت کی سوسائٹل ایسپیکٹ سے، کہ سوسائٹی میں کس طرح سے ویلفیئر کو مینٹین کیا جائے۔ تو سب سے بڑی چیز جو کہ ویلفیئر مینٹین کر رہی ہوتی ہے کسی سوسائٹی میں، کہ اس کی پرزرونس اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کہ اس میں امن ہو، سلامتی ہو، لوگ خوش طریقے سے اور امن اور سکون کے ساتھ کسی بھی سوسائٹی میں رہ سکیں، تو اس کی بنیاد سچائی پر ہوتی ہے اور وعدوں کی پاسداری پر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا حکم ہی اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ اس کے بعد حلال اور حرام ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سے جانور جو ہے وہ ہم پر حلال کیے گئے ہیں اور کون سے جانور جو ہیں وہ حرام کیے گئے ہیں، اور جو شکار ہے وہ احرام کی حالت میں منع فرمایا گیا ہے ایکسیپٹ فار ہنٹنگ آف دا فش، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس اگلی آیت میں یہ حکم آتا ہے کہ آپ نے ہدی یعنی کہ وہ جانور جو کہ لائے جاتے ہیں حج میں قربانی کی نیت سے، تو ان کی سینکٹیٹی کو مینٹین کرنا ہے، ان کی حرمت کو مینٹین کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو حاجی آتے ہیں حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی سینکٹیٹی کو، ان کی عزت و ناموس کو کی حفاظت کرنی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاونت نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ہمارا دین کو مکمل کر دیا، کمال تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے، کمال حجت تمام ہو گئی دین کی، اور اسلام کے مذہب کو اس نے ہمارے لیے پسند کر لیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں پھر ڈیٹیلز آف حلال اور حرام ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کون سی عورتیں جو ہیں وہ مومن مردوں کے لیے حلال ہیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتیں اور اس کے علاوہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کو حلال قرار دیا ہے مومن مردوں کے لیے۔ اس کے بعد ڈیٹیلز ہیں وضو کی اور تیمم کی، کہ وضو جو ہے اس میں آپ کو کون کون سے جسم کا حصہ جو ہے وہ دھونا ہوتا ہے، اور کون سی حالت میں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر پانی اگر میسر نہ ہو تو تیمم کس طرح سے کیا جاتا ہے مٹی کے ساتھ، اس کی ڈیٹیل سے ایک بہت طویل آیت یہاں پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمارے وعدوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ اس میں وہ وعدہ ہے جو کہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا، اور پھر اس کے بعد
قوموں نے، بنی اسرائیل کی قوم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا، اور اس نے کہا، اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ اس قل تم سمعنا و اطعنا، کہ جب یاد کرو کہ جب تم نے کہا تھا کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کی ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد انصاف کے سسٹم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احکام جاری کیے ہیں۔ سب سے پہلے وعدے کی پاسداری، اور اس کے بعد انصاف، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ سسٹین نہیں کر سکتا، وہاں پہ پھر جنگل کا قانون ہوتا ہے، وہ پھر معاشرہ امن اور سکون کے ساتھ سسٹیننس کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسٹینڈ فرم آن جسٹس، کہ عدل کے معاملے میں بالکل مضبوطی سے کھڑے رہو، اور تمہارا جو تمہارے دل میں اگر کسی کے لیے کوئی دشمنی یا کوئی نفرت ہے، کوئی بغض ہے، تو وہ تمہیں نا انصافی کے اوپر مائل نہ کر دے، انصاف کے سسٹم کے اوپر قائم رہو، کیونکہ یہ تقویٰ سے، نیکی کے راستے سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہے مومنین کے ساتھ، بلیورز کے ساتھ، اور وہ جو کہ نیکی کے راستے پہ مائل ہوتے ہیں، یعنی متقی لوگوں کے ساتھ، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے ہیں اور متقی ہیں، تو ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ریٹرن پرومس کیا ہے آف فارگیونیس، کہ وہ انہیں معاف کر دے گا، اور گریٹ ریوارڈ، بہت بڑے اجر کا۔ اور پھر کہا ہے کہ ڈس بلیورز جو ہیں، جو کہ ایمان نہیں لائے، وہ ہیں ساتھی ہیل فائر، کہ دے آر دا کمپینینز آف ہیل فائر۔ اس کے بعد دوسرے گروپ آف سیکنڈ گروپ ہے آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 32، ورس نمبر 12 سے ورس نمبر 32۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو ریمائنڈ کرواتے ہیں جو کہ پریویس نیشنز نے، پچھلی قوموں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا کیا ہوا وعدہ اس کو یاد دلاتے ہیں، کہ جب اس نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نماز ادا کریں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، اور جو بھی جو ہے وہ پیغمبر آپ ہماری طرف بھیجیں گے ہم ان کو مانیں گے۔ اس وعدے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرواتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کس قدر بڑا یہ گناہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کہتے ہیں عیسائی، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کہ بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں شریک ٹھہرانا کس قدر بڑا گناہ ہے، اس کو جو ہے وہ افرم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کرتے ہیں ان کلیمز کو، کہ جو جیوز اور کرسچنز کرتے ہیں کہ وہ ان کی لاڈلی اقوام ہے، اور یہ کہ ان کے ساتھ بڑا ہی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے کو ڈھیلا کر دیں گے، اور یہ کہ ان کے ساتھ فیوریٹزم ہوگا، اس کلیم کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی گروپ میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بیان کرتے ہیں، وہاں پہ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے فلسطین کی سرزمین پہ چلے گئے تھے، اور پھر وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کریں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، آپ اور آپ کے پیغمبر جا کے لڑائی کریں، اور انہوں نے شدید جو ہے وہ ایروگنس شو کی، اور وہ اللہ کی راہ میں نہیں لڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی کا جو سٹوری ہے، جس میں کہ ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، وہ سٹوری بیان کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جیلسی ہے وہ لیڈ کرتی ہے ٹورڈز سن اور ٹورڈز کلنگ، یعنی جو بغض ہے کسی کے ساتھ، حسد جو ہے وہ کس قدر بڑا جو ہے وہ ایک فورس ہے جو کہ انسان کو قتل و غارت تک جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ killing one person is like killing all of the humanity، کہ ایک انسان کا جو قتل کرنا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا گیا ہو۔ پھر تیسرا گروپ ہے ورس نمبر 33 سے ورس نمبر 40 تک، اس میں کرمنل لاز آئے ہیں، یعنی یہ کہ بہت سارے جرائم جن کو کہ سوسائٹی میں اگر وہ ہو جائیں تو ان کے ساتھ پھر کیا پنشمنٹ ان کی ہوتی ہے، تو ان قوانین کو جب توڑا جاتا ہے تو ان کی پنشمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب کچھ لوگ جو ہیں وہ جنگ شروع کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے پروفٹ کے اگینسٹ، تو تب ان کی کیا پنشمنٹ ہوتی ہے، چوری کے اگینسٹ کیا پنشمنٹ ہوتی ہے، اور یہ کہ ان تمام چیزوں کو سوسائٹی کو کس طرح سے سیف رکھا جائے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر پنشمنٹ کا جو ہے وہ سسٹم انفورس ہو۔ پھر اسی گروپ میں اللہ تعالیٰ انکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے اس کو فالو کریں۔ پھر فورتھ گروپ ہے ورس نمبر 41 سے ورس نمبر 86 تک، یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے جو جرائم ہیں ان کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ سود کا نظام ان کے یہاں رائج ہے، انٹرسٹ لیتے ہیں، اور وہ اپنی کتاب جو ہے وہ تورات کو جو ہے وہ ڈس اوبے کرتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وارن کرتے ہیں
کہ اگر تم اپنا جو ہے وہ مذہب چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ان لوگوں سے ریپلیس کر دوں گا، یعنی تمہاری جگہ ایسی قوم لے آؤں گا جن کو کہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ نرم گوشہ رکھتے ہوں گے ایمان لانے والوں کے لیے، اور سختی کا جو ہے وہ معاملہ رکھیں گے نان بلیورز ڈس بلیورز کے ساتھ. لائک دے ول بی سافٹ ٹورڈز دا بلیورز اینڈ ٹف ٹورڈز دا ڈس بلیورز. اور وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اور وہ لوگوں سے جو ہے وہ نہیں ڈریں گے. دے ول ناٹ فیئر پیپل. وہ صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جیوز اور کرسچنز، یہود اور نصارہ جو ہیں وہ اپنی کتابوں پر ایمان لائے ہوتے اور اس کی پیروی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں اور آئندہ آنے والی دنیا میں، زندگی میں بہت زیادہ جو ہے وہ ریوارڈ سے نوازتے. اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں دوبارہ سے کہ کرسچنز جو ہیں وہ کس طرح سے اللہ کی جو ہے وہ کرتے ہیں، ڈس بلیف شو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، یہ کہہ کے کہ ٹرائنٹی کے اوپر جیسے وہ بلیو کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ پھر تذکرہ ہے. پھر سیکنڈ لاسٹ سیکشن ہے، فورتھ سیکشن نہیں ہے، کتنے سیکشن؟ 1 2 3 4 5. Now it's a fifth section, verse number 87 سے verse number 108، 87 سے 108. یہاں پر پھر حلال اور حرام کی ڈیٹیل آئی ہے کہ کیا چیزیں ہمارے اوپر حلال کی گئی ہیں اور کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں. مینلی ورڈکٹ یہاں پر یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں ان کو ہم نے حرام زمرے میں نہیں لے کر آنا، اور ان چیزوں سے کو انجوائے کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانا اور انجوائے کرنا حلال ڈکلیئر کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایٹ فرام حلال اینڈ پیور، کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور زندگی گزارو. اور پھر وہاں ایک اور حکم وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے کہ جو لوگ اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے اور قسموں کو توڑ دیتے ہیں تو ان کی کیا پینلٹی ہوتی ہے. ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ کیا کیا پینلٹیز ہوتی ہیں کہ اگر آپ وعدہ خلافی کریں، قسم اٹھا کے اس کو توڑ دیں. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یا تو یہ کہ آپ 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں، یا پھر 10 لوگوں کو کپڑا لتا پہنائیں جس طرح کہ آپ پہنتے ہیں، یا پھر اگر یہ آپ افورڈ نہ کر سکیں تو 3 دن کے لیے روزے رکھیں. پھر اس کے بعد بتایا کہ الکوہل اور گیمبلنگ، شراب اور جوا حرام ہے، اور ہنٹنگ ان احرام دوبارہ اس کا حکم آیا ہے کہ وہ بھی حرام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیکی اور بدی، گڈ اور ایول برابر نہیں ہو سکتے. بے شک کہ یہ کہ ایول جو شر ہے وہ تعداد میں، اماؤنٹ میں زیادہ ہو بے شک، اور اتنا کہ وہ تمہیں اوور ویلم کر دے، پھر بھی نیکی اور بدی برابر کھڑے نہیں ہو سکتے. پھر 2 آیات وہاں پر اس طرح کی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہوں اور پھر آپ کے اوپر موت واقع ہو جائے اس حالت میں تو کس طرح سے وصیت کی جانی چاہیے، اور کس طرح سے لوگوں کو شاہد بنا کے اور پھر ان کی گواہی کو جو ہے وہ لوگوں کو ریسیو کرنا چاہیے، ان سے قسم اٹھوا کے. اور پھر یہ کہ اگر وہ سمجھتے ہوں کہ وہ صحیح قسم نہیں اٹھا رہے اور یہ کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، تو کس طرح سے جو اقربا ہیں، جن لوگوں جو لوگ اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا جن کا جو رشتہ دار ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پھر وہ کس طرح سے ان کی جو قسم ہے ان کو فوقیت دی جائے گی، اور پھر وہ قسم کھا کے جو وہ پھر کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ سچوں میں سے ہیں، اور اگر ہم نے گناہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. پھر لاسٹ سیکشن ہے ورس نمبر 109 سے 120، 109 سے 120 تک. وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ان کو ریمائنڈ کراتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں ان کے تمام کیے گئے ان کے اوپر نعمتوں کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ میریکلز اپنے معجزات سے نوازا. تمام معجزات کی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو ریمائنڈ کرایا گیا ہے، ان کو بتایا گیا کہ وہ کون کون سے معجزات تھے، اور کیا عیسیٰ تمہیں وہ یاد ہے، تمہیں وہ معجزہ یاد ہے، وہ معجزہ یاد ہے. تو وہ تمام معجزات کو ریمائنڈ کرا کے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ پھر بھی ان تمام معجزات کے بعد بھی ان کی قوم نے ان کو جادوگر کہا.
اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو حواری بھی بخشے جو کہ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور میں نے ان کے دل میں انسکرائب کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئیں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کیا آپ کا رب یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ہماری طرف ایک خوان بھیجے، یعنی مائدہ جس سے کہ اس سورت کا نام ہے ٹیبل ود فوڈ، وہ ہماری طرف اتارے کہ وہ ہم پھر ہمارے لیے ایک کھلی نشانی ہو، ہم اس میں سے کھائیں اور پھر ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، پھر ہم لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ تو حضرت عیسیٰ یہ سن کر ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھاؤ، کچھ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ یہ کس قسم کی بات تم کرتے ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہم اسے دیکھ لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان تک وہ خوان جو ہے وہ بھیجتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ ان سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر ایک خوان اتار آسمان سے کہ جو ہم کھائیں، اور پھر وہ ہمارے لیے ہم سے پہلوں کے لیے اور ہم سے اگلے آنے والوں کے لیے عید کا سا سما ہو۔ تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر خوان اتارتے ہیں، اور وہ اس میں سے جو ہے وہ کھاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہاں پر وہ والی سارا معاملہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، کہ جو ان سے وہ پوچھیں گے ججمنٹ ڈے پر کہ جو ہے وہ رسولوں سے جب سوال ہوگا تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر جو ہے وہ سوال ہوگا کہ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ تم اپنی قوم کو کہ تم جو ہے وہ مجھے خدا بنا لو، اللہ تعالیٰ کی الہیت میں جو ہے وہ الوہیت میں شامل کر لو اپنے آپ کو اور اپنی والدہ کو۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسی بات کروں کہ جس کا مجھے کوئی حق نہیں، جس پر مجھے کوئی اختیار نہیں، بے شک کہ یہ کہ میں جو ہوں وہ کچھ نہیں جانتا جو کہ تیرے نفس میں ہے، البتہ تو جو ہے وہ جو کچھ میرے نفس میں ہے وہ سب کچھ تو جانتا ہے، کیونکہ تو ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو ہی الہ ہے، واحد، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ میں نے تو یہی ان کو اپنی قوم کو کہا تھا کہ اس کی عبادت کرو جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور اس کے بعد جب کہ تو نے مجھے اٹھا لیا میری قوم میں سے تو پھر تو ہی نگران تھا، پھر تو میں ان کے درمیان نہیں تھا۔ پھر آخر میں 2 آیات جو کلوزنگ آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو تذکرہ کرتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے باغات ہیں اور جنت میں، اور ان کے جس میں کہ وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور ایک گڈ نوٹ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ریوارڈز کے اوپر جو ہے وہ یہ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔